اس کے لحاظ سے فیصلہ بڑا زبردست ہے کہ یحییٰ صاحب کی یہ پوری آپ تاریخ دیکھ لیں اور یہ لاسٹ خاص طور پہ پچھلے 4-5 سال دیکھ لیں جب ساری پولیٹیکل کانٹروورسیز تھیں، ان پہ کسی قسم کا الزام نہیں لگا اور ان کے جتنے فیصلے بھی آئے کبھی اس طرف کبھی دوسری طرف وہ پوائنٹس آف لا پہ تھے. اور ایک چیز تو بڑی کلیئر ہوگی کہ جتنا نے گروپ بازیاں کی ہوئی تھیں، دیکھیں جو بھی ہے منصور علی شاہ صاحب زبردست ویری پروگریسو لبرل آدمی، کوئی ان کی ذات پہ آپ انگلی نہیں کھا سکتے، لیکن وہ بہرحال گروپنگ میں تھے. فائز عیسیٰ صاحب وہ بھی کھل کے گروپنگ میں تھے. جب پہلے 2 فیصلے آئے، کلیریفیکیشنز آئیں، آپ ان کی ٹائمنگ دیکھیں جس میں منصور علی شاہ صاحب بھی ون آف دی 8 ججز تھے. جس دن ہونی تھی ووٹنگ اس سے پہلے آ گیا، جس دن پھر پارلیمنٹ بیٹھ رہی تھی تمام تمیم پہ سیکنڈ کلیریفیکیشن آ گئی. آج فائز عیسیٰ صاحب کا اختلافی نوٹ کس دن آتا ہے؟ جب اسپیشل کمیٹی بیٹھ کے پارلیمنٹری کمیٹی اگلے چیف جسٹس کا فیصلہ کر رہے تھے، انہوں نے کہا جب میں اختلافی نوٹ ہے اگر اس کے مطابق جائیں تو ان کے نزدیک تو آرٹیکل 6 تکنا چاہیے تھا منصور علی شاہ صاحب سے. تو ہر کوئی اپنے اسکور سیٹل کر رہا تھا، کوئی ان کو بلاک کر رہا تھا. منصور علی شاہ صاحب کا جو گروپ تھا انہوں نے فائز عیسیٰ صاحب کو سیل کر دیا، نہ وہ کوٹ بنی، نہ وہ آگے جا سکے، نہ باقی چینجز ہو سکی، انہوں نے ان کو روک دیا. 8-5 کا فیصلہ میں نے تب بھی کہا تھا اپنے شو میں، یہ کوئی پی ٹی آئی کی فیور نہیں تھا، یہ پرائمریلی بلاک کیا گیا تھا فائز عیسیٰ صاحب کے ایمبیشنز کو آگے. آج انہوں نے اس کا اٹیک کیا. ان کا جو آج اختلافی نوٹ ہے وہ اتنا سخت نوٹ ہے کہ وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ بھی ذاتی اپنا کوئی غصہ نکال رہے ہیں. یہی آفریدی صاحب، میں آپ کو ایک بات بڑی مزیدار ایک خبر آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ آج میری بات ہو رہی تھی جب ساری چیزیں چل رہی تھیں تو یہ 9:30 بجے سو گئے ہوئے تھے. یہ روز 9:30 بجے سو جاتے ہیں. تو آپ سوچیں گے اگر آپ کا نام چل رہا ہو یا آپ کا فیصلہ ہونا ہو تو آپ کو مجھے نیند تو نہیں آئے گی. یحییٰ آفریدی صاحب 9:30 واز سلیپنگ. تو یہ آپ کو ایک آئیڈیا دے دیتا بندے کا کہ ابھی چیف ججی کا فیصلہ ہو رہا ہے اور وہ بندہ گھر میں آرام سے سویا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جو ہونا ہے تو ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ ان کی ذات پہ، جیسے بھی کھوسا صاحب کا میں نے آخری کامنٹ سنا، ان کی ذات پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے. اور یہ گورنمنٹ کا اس لحاظ سے اچھا فیصلہ تو ہے کہ یہ بڑا اس میں فرق پڑے گا اگر لائرس کی جو موومنٹ بھی ہے، بیکاز ذات سے بڑا فرق پڑتا ہے کہ کس شخصیت کا. وہ ادھر بھی شخصیات کی بات ہو رہی تھی. پی ٹی آئی نے کہا کہ اگر شاہ صاحب منصور شاہ صاحب نہیں بنیں گے ہم ایجیٹیٹ کریں گے. لائرس نے کہا کہ اگر وہ نہیں بنیں گے ٹھیک ہے، ان کا وہ آرگومنٹ اپنی جگہ ہے کہ سینئر موسٹ کو ہونا چاہیے. اور بہرحال یہ جو 3 ججز والا ہے یہ ہے تو بڑی سینسٹیو چیز، بیکاز ایشو تو بنے گا. کیونکہ دیکھیے اب 3 سال کی مدت کا مطلب ہے کہ ہر پرائم منسٹر کو ایک موقع ضرور ملے گا نیکسٹ جسٹس اپوائنٹ کرنے کا، بیکاز 5 سال کے لیے اسمبلی آئے گی، 5 سال کے لیے وزیر اعظم آئیں گے. تو جو بھی چیف جسٹس ہوگا اس کی میعاد اس پرائم منسٹر کے دور میں ختم ضرور ہوگی. تو بہرحال فرق تو پڑتا ہے کہ جو باقی 2 ججز ہیں وہ بھی اب ریس میں ہوں گے تو ان کے رویے بھی بدلیں گے حکومت کی طرف. تو وہ بالکل بات صحیح ہے کہ وہ جو فارمولا بنایا ہے ٹاپ 3 میں اس میں کویشچنس اٹھیں گے. اور کیا یہ واقعی جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ابھی جو انہوں نے تعداد بھی انکریز کرنی ہے، کوالٹی کے ججز لائے جاتے ہیں. اور پھر ہائی کورٹ کے ججز جنہوں نے ایلیویٹ بھی ہونا ہوتا ہے سپریم کورٹ میں، اگر ان کی سالانہ کارکردگی کی بھی سرکار بیٹھی ہوگی تو کافی کویشچن مارکس ہیں. وہ تمام اعتراضات اپنی جگہ. لیکن آئی تھنک بٹوین دا ٹو اگر ایپل ٹو ایپل کمپیئر کریں تو میرا خیال ہے یحییٰ آفریدی صاحب ان تینوں ججز میں سب سے بہترین چوائس تھے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ یہ ایشو تو بھی رہے گا کہ جی سینئر موسٹ سے جب آپ ڈسکشن پہ جاتے ہیں تو اس کا کیا اثرات ہوں گے. لیکن میرا خیال ہے فرق پڑے گا، جو تیزی تھی لائر موومنٹ کی اس پہ ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا، بیکاز ذات سے بڑا فرق پڑتا ہے. لیکن ایک چیز تو کلیئر ہو گئی ہے کہ جو بھی گروپ بازی میں تھے ان میں سے جیتا کوئی نہیں. فائز عیسیٰ صاحب بھی ہار گئے اور منصور علی شاہ صاحب وغیرہ بھی ہار گئے. اور کچھ لوگ یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ جی یحییٰ آفریدی صاحب، اطہر مناللہ صاحب، منصور شاہ صاحب یہ ایک لا فرم میں تھے اور ان کے دیور پارٹنرز ہیں. لیکن یقین مانیں کہ جتنے لوگ یحییٰ آفریدی صاحب کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بندہ بالکل اپنی جگہ پہ چلنے والا آدمی ہے. آئی تھنک سپریم کورٹ کے لیے اور اوور آل نظام کے لیے تو بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے لیگل ٹرمز میں اسٹرکٹلی. لیکن اس کے پولیٹیکل جو بھی اثرات ہیں وہ بھی وقت بتائے گا کہ اب پی ٹی آئی اور لائرس کی جو ایک فیکشن ہے
وہ کس طرح اس کو لیتے ہیں. اچھا محمد مالک صاحب، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پہلی پارلیمانی کمیٹی ہے جس نے پہلی مرتبہ کسی چیف جسٹس کو چنا ہے. 2 سینئر ترین ججز کو نظر انداز کیا گیا. اس کے مضمرات کیا ہو سکتے ہیں، اور کیا وہ جو 2 سینئر ترین ججز ہیں وہ ان کے ساتھ کام کرنا پسند کریں گے، چھوڑ جائیں گے؟ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میرا تو نہیں خیال یہ وہ فوج والا سین نہیں چلتا. میرا تو نہیں خیال کہ وہ چھوڑ کے جائیں گے، کیونکہ دیکھیں اب تو قانون کا میں طریقہ بدل گیا نا. اب تو ایک قانون کے مطابق ہوا ہے. میرا نہیں خیال کہ ان پر کوئی مورل پریشر ہے کہ وہ چھوڑیں گے. اور ذاتی طور پہ میرا خیال ہے کہ جو ان کے تعلقات ہیں منیب اختر صاحب کے ساتھ بھی اور منصور شاہ صاحب سے بھی، ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں. نان کنٹروورشل آدمی ہے نا، انہوں نے کسی کی سائڈ ہی نہیں لی کسی گروپ بازی میں. تو شخصی بنیاد پہ تو وہ نہیں چھوڑیں گے کہ اس وجہ سے مثلا اگر آپ کہیں کہ جی کل کو وہ بنا دیتے جیسے سمین الدین صاحب کو، تو میں آپ کو کہتا کہ جی یہ چھوڑ دیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ شخصی بنیاد پہ وہ اس بات پہ نہیں چھوڑیں گے کہ یحییٰ افریدی صاحب کیوں بنے. کیونکہ اگر چھوڑنا انہوں نے اس بات پہ ہے تو کہ جی یہ قانون غلط ہے اور سینئر موسٹ کو ہونا چاہیے، وہ ایک اور چیز ہے. وہ پرنسپل اپوزیشن تو اور ہے، لیکن ذاتیات کی بیسک پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وجہ سے نہیں چھوڑیں گے کہ ہم نہیں بنے تو یحییٰ افریدی کو کیوں بنایا. تو یحییٰ افریدی انڈیویجول بیسس پہ آئی تھنک ہی واز دا بیسٹ چوائس. اور ان کا کانٹیکٹ ہی ہم تو ماضی دیکھ کے بات کر سکتے ہیں نا کہ اتنے کانٹروورشل ٹائمز کے اندر آپ دیکھیے کہ ان کا کوئی کانٹروورسی ان پہ نہیں آئی. ان کا کوئی فیصلہ کسی پاپولیرٹی یا اس پہ نہیں آیا، نہ چاہے 63A ہے یا دوسرا ہے. تو وہ ہی ہیز بین اے مین آف لیٹر اینڈ اسپرٹ میں وہ لا پہ چلنے والے آدمی ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ منصور شاہ صاحب یا جج صاحب چھوڑیں گے ان کو منیب صاحب اس وجہ سے. پالیسی میٹر از ڈفرنٹ، لیکن شخصیات کی بیسس پہ نہیں. ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں. جو ذرا بھی ججز کو جانتے ہیں لوگ وہ آپ کو بتا دیں گے کہ میری بات میں کسی قسم کا بھی آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اچھا تو محمد مالک صاحب، پولیٹیکل فرنٹ پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد اب جس طرح کے پی ٹی آئی نے اس کمیٹی میں بیٹھنے سے بھی انکار کیا تھا اور گنڈا پور کی جانب سے ایک واضح بیان بھی سامنے آیا تھا کہ اگر ایک سینئر ترین جج کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا تو ہماری جانب سے احتجاج کیا جائے گا، تو کیا سمجھتے ہیں اب پولیٹیکل گرما گرمی کتنی ہوگی؟ دیکھیے پولیٹیکل گرما گرمی ہوگی جب اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ بنائیں گے کانسٹیٹیوشنل بینچز، اس کا سینئر جج کون ہوگا، وہ ہے جہاں سارے مسئلے جانے ہیں. وہیں پہ تمام یہ ابھی دیکھیے آپ جب یہ ترمیم پاس ہو گئی تو آٹومیٹکلی جتنے کانسٹیٹیوشنل میٹر ہیں دے اسٹینڈ ٹرانسفرڈ، آلریڈی دے اسٹینڈ ٹرانسفرڈ ٹو کانسٹیٹیوشنل بینچز. کسی کو ٹرانسفر نہیں ہونا. اس ترمیم کے اندر یہ واضح طور پہ ہے کہ اس پر جتنے آئینی کوشچنز ہیں وہ چلے گئے ہیں ادھر. اچھا 184 ادھر چلا گیا ہے. اگر پریزیڈینشیل ریفرنس کسی بات پہ ایڈوائس کے لیے آتا ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشنل بینچز کے پاس جائے گا. اب جو سپریم کورٹ ہے اس میں فرق نہیں پڑتا تھا اس وقت کہ یحییٰ افریدی صاحب ہوتے ہیں یا وہ ہوتے ہیں منصور علی شاہ صاحب، کیونکہ اب سپریم کورٹ کا جو یہ نارمل روٹین ہے اس کی پاور بہت زیادہ کلپ ہو گئی. اب یہ میکسیمم دوسرے جو نان پولیٹیکل نان کانسٹیٹیوشنل لیگل افیئرز ہیں ان کو ڈیل کریں گے. ان کا فائدہ یہ ہوگا کیونکہ یہ ایک بڑے پروفیشنل جج ہیں تو شاید یہ نظام میں بہت بہتری کریں، یہ لوور کورٹس کے اندر چیزوں کو زیادہ بہتر بنوائیں. جو یہ سوال اٹھیں کہ جی لو جوڈیشری سے ایک خاص ریشو میں لوگ آنے چاہیے ہائی کورٹس میں، وہاں سے اوپر آنے چاہیے، یہ چیزیں کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم بھی ہوگا اور تمام ان کا فوکس بھی ہوگا.